درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ سورہ فاتحہ کی درخواست سے شہید سید رضوان حسین زیدی ابن سید عبادت حسین زیدی۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین، المتخاضع لکبریائہ اوتاد المتمردین، المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ صلوات۔ بھائی جان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس عزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے۔ وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 78۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، کہ تم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے۔ یعنی دنیا میں آئے، بطن مادر سے دنیا میں آئے تو جاہل آئے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ نے تمہیں کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل و دماغ دیے غور و فکر کرنے کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ ان طاقتوں سے اپنے اللہ کو پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ دیکھیے، شکریہ ہمیشہ نعمت پر ادا ہوتا ہے۔ آنکھ دی نعمت ہے، شکریہ ادا ہوگا۔ کان دیے سننے کے لیے نعمت ہے، شکریہ ادا ہوگا۔ بولنے کے لیے، چکھنے کے لیے زبان دی نعمت ہے، شکریہ ادا ہوگا۔ دل و دماغ دیے غور و فکر کے لیے شکریہ ادا ہوگا۔ وہ انسان بڑا ناشکرہ ہے جو نعمتیں پانے کے باوجود اپنے رب کا شکریہ ادا نہ کرے۔ تو شکریہ ہمیشہ نعمت پر ادا ہوتا ہے۔ نعمت کے سلسلے میں سورہ ابراہیم میں آواز دی، 14واں سورہ قرآن مجید کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا، اور اگر نعمت پر شکر ادا نہیں کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو نعمت کو وہیں پہ روک لوں گا۔ تو اب جہاں نعمت پر شکر ادا ہوگا وہاں نعمت بڑھے گی،
اور جہاں نعمت پر شکر ادا نہیں ہوگا، کفران نعمت ہوگا، وہاں پہ نعمت کو روک لیا جائے گا۔ تو جہاں نعمت پر شکر ادا نہیں ہوا، ہم جیسا کہا گیا، وہاں نبوت پر نعمت کو روک لیا۔ بھائی جہاں نعمت پر شکر ادا نہیں ہوا، اپنے جیسا سمجھا گیا، وہاں نبوت پر نعمت کو روک لیا۔ اور جہاں نعمت پر شکر ادا ہوا تو تم نے محمد پہ شکر ادا کیا، ہم علی کو دیں گے۔ تم نے علی پہ شکر ادا کیا، ہم حسن کو دیں گے۔ تم نے حسن پہ شکر ادا کیا، ہم حسین کو دیں گے۔ اب ادھر سے نعمت، ادھر سے شکر، ادھر سے پھر اضافہ نعمت۔ یہ نعمت کا فلسفہ سمجھ میں آیا کہ ادھر سے نعمت، ادھر سے شکر، ادھر سے پھر اضافہ نعمت۔ تو تم نے محمد پہ شکر ادا کیا، ہم علی کو دیں گے۔ تم نے علی پہ شکر ادا کیا، ہم حسن کو دیں گے۔ تم نے حسن پہ شکر ادا کیا، ہم حسین کو دیں گے۔ تم نے حسین پہ شکر ادا کیا، ہم سجاد کو دیں گے۔ تم نے سید سجاد پہ شکر ادا کیا، ہم محمد باقر کو دیں گے۔ تم نے باقر پہ شکر ادا کیا، ہم جعفر صادق کو دیں گے۔ تم نے صادق پہ شکر ادا کیا، ہم موسی کاظم کو دیں گے۔ تم نے کاظم پہ شکر ادا کیا، ہم علی رضا کو دیں گے۔ تم نے رضا پہ شکر ادا کیا، ہم محمد تقی کو دیں گے۔ تم نے تقی پہ شکر ادا کیا، ہم حسن عسکری کو دیں گے، علی نقی کو دیں گے۔ تم نے نقی پہ شکر ادا کیا، ہم حسن عسکری کو دیں گے۔ اور اب عسکری تک آتے آتے تم نے اتنا شکر ادا کر لیا کہ اب جو نعمت دیں گے وہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اب جو نعمت دیں گے وہ قیامت تک قائم رہے گی۔ تو شکریہ ہمیشہ نعمت پر ادا ہوتا ہے۔ آنکھ دی دیکھنے کے لیے نعمت ہے، شکریہ ادا ہوگا۔ کان دیے سننے کے لیے نعمت ہے، شکریہ ادا ہوگا۔ ناک دی سونگنے کے لیے نعمت ہے، شکریہ ادا ہوگا۔ زبان دی چکھنے کے لیے نعمت ہے، شکریہ ادا ہوگا۔ لمس کی قوت دی چھونے کی نعمت ہے، شکریہ ادا ہوگا۔ تو یہ تمہارے حواس خمسہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ بھئی یہ تمہارے حواس خمسہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اچھا تو آنکھ دیکھے گی، کان سنے گا، ناک سونگھے گی، زبان چکھے گی۔ کیا میں نے یہ غلط کہا؟ یقیناً غلط کہا۔ بھائی آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھتی اصل میں عقل ہے۔ تم سمجھتے تھے کہ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، زبان چکھتی ہے، دل و دماغ غور و فکر کرتے ہیں۔ بھائی ناک سنتی ہے، نہیں، آنکھ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھتی عقل ہے۔ کان وسیلہ ہے سننے کا، سنتی عقل ہے۔ ناک وسیلہ ہے سونگنے کا، سونگتی اصل میں عقل ہے۔ تو جب تمہاری چھوٹی سی عقل بغیر وسیلے کے کام نہ کرے تو اتنی بڑی کائنات بغیر وسیلے کے کیسے کام کرے گی؟ وسیلہ ہے دیکھنے کا، دیکھتی اصل میں عقل ہے۔ کان وسیلہ ہے سننے کا، سنتی اصل میں عقل ہے۔ ناک وسیلہ ہے سونگنے کا، سونگتی عقل ہے۔ اچھا تو اگر آنکھ خراب ہو جائے تو عقل ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتی، اگر کان خراب ہو جائے تو عقل ٹھیک سے سن نہیں سکتی، اگر ناک خراب ہو جائے تو عقل ٹھیک سے سن نہیں سکتی۔ تو عقل کی طلب یہ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے کام آنے والے وسیلے بے عیب ہو۔ اب جنہیں اللہ اپنے پیغامات کا وسیلہ بنائے، کیا وہ تم جیسے ہوگے؟ بھائی جنہیں اللہ اپنے پیغامات کا وسیلہ بنائے وہ کتنے بے عیب ہوں گے؟ اچھا تو اب آنکھ سے دیکھتے ہو، آنکھ سے پوری کائنات کو دیکھتے ہو۔ اچھا چھوڑو کائنات کو، چھوڑو، راستہ چلتے ہو، دیکھ کے چلتے ہو، آنکھ بند کر کے تو نہیں چلتے نا۔ تو راستہ چلتے ہو، دیکھ کے چلتے ہو۔ کس چیز سے دیکھتے ہو؟ ناک سے دیکھ کے چلتے ہو، کان سے دیکھ کے چلتے ہو،
چلتے ہو راستہ؟ راستہ آنکھ سے دیکھ کر چلتے ہو، راستہ آنکھ سے دیکھ کر چلتے ہو۔ ہدایت کے معنی ہے راستہ دکھانا، ہدایت کے معنی ہے راستہ دکھانا۔ تو تم نے کبھی اپنے ناک سے راستہ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اچھا ناک سے نہیں دیکھا تو کان سے راستہ دیکھ لو۔ کہنے لگے راستہ کان سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا کان سے نظر نہیں آئے گا تو پیشانی سے راستہ دیکھ لو۔ کہا کہ راستہ پیشانی سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا بھائی تو کس چیز سے نظر آئے گا؟ کہنے لگے راستہ آنکھ سے نظر آئے گا۔ یہ آنکھ سے کیوں نظر آئے گا اور ناک سے کیوں نظر نہیں آئے گا؟ کہنے لگے آنکھ سے اس لیے نظر آئے گا کہ آنکھ میں نور ہے، تو راستہ دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہو۔ جو راستہ دکھانے آئے کیا وہ نور نہیں ہوگا؟ بھائی جو باہر تشریف فرمائے ان تک باتیں تو پہنچ رہی ہیں نا۔ میں ممنون متشکر، آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، بہت توجہ رکھیے گا۔ تو اب آپ پوری کائنات کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھ سے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، لہلاتے ہوئے کھیتوں کو دیکھا، موجیں مارتے ہوئے سمندروں کو دیکھا، بہتے ہوئے دریاؤں کو دیکھا، کہکشاؤں کو دیکھا، ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو دیکھا، دیو ہیکل پہاڑوں کو دیکھا۔ یہ بڑا دیو ہیکل پہاڑ تمہاری آنکھ میں آ گیا، یہ بڑا سورج ھذا اکبر۔ سورج کے لیے ایک آیت میں جو ابراہیم علیہ السلام نے استدلال قائم کیا تھا اللہ کے وجود پر، تو وہاں پہ آیت میں ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ تو یہ بڑا سورج تمہاری آنکھ میں آ گیا، یہ بڑا چاند تمہاری آنکھ میں آ گیا، یہ ٹمٹماتے ہوئے ستارے تمہاری آنکھ میں آ گئے، یہ دیو ہیکل پہاڑ تمہاری آنکھ میں آ گیا نا۔ تو ساری کائنات کو تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو۔ اب تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ ذرا اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ کر بتلاؤ۔ پوری کائنات کو تم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، بیٹا ذرا اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ کر بتلاؤ، ہے نا؟ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس چیز سے ساری کائنات کو دیکھ رہے ہو اسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس بات کو محسوس کریں کہ جس چیز سے پوری کائنات کو دیکھ رہے ہو خود اسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، ہے نا؟ تو بہت توجہ رکھنا، اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ کر بتلاؤ۔ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے۔ تو بچہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر تم اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھنا چاہتے ہو تو طریقہ میں بتلاتا ہوں۔ ایک آئینہ سامنے رکھو، ایک آئینہ سامنے رکھو اور اس آئینے کے ذریعے اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کو دیکھ لو، تو پتہ یہ چلا کہ نہ نظر آنے والی شے اگر دیکھی جائے گی تو آئینے کے ذریعے دیکھی جائے گی۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ مجھے تو دیکھ نہیں سکتے، جب تو صحیح کہ اپنی صفات کے ایسے آئینے بنا دوں گا کہ آنکھ عین اللہ ہوگی، کان اللہ ہوگا، ہاتھ ید اللہ ہوگا، چہرہ وجہ اللہ ہوگا۔ بچے سے پوچھ رہا ہوں میں، آپ تک پہنچ کے بالکل اطمینان سے سمجھ گئے؟ آگے بڑھ جاؤں اب میں، ہے نا؟ اچھا تو سورہ نحل 16واں سورہ، ہم نے کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل و دماغ دیے غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ ان طاقتوں سے اپنے اللہ کو پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ سورہ نحل 16واں سورہ، آنکھ، کان اور دل و دماغ۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ اعراف میں آواز دی 7واں سورہ، آیت کے نشان 179، چیپٹر 7 and the verse number is 179، ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، آنکھ، کان اور دل و دماغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا
من الجن والانس. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں بھیج دیں گے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ جملہ کوئی اور کہہ بھی نہیں سکتا. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں کی اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں بھیج دیں گے. تو جب اکثریت جہنمی ہے تو اکثریت پر ناز کیسا؟ مالک تو جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں بھیج دے گا، بتلا تو دے کہ کیوں بھیج دے گا. کہنے لگا آیت کا اگلا حصہ پڑھو، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. بھئی ان کے پاس دل و دماغ ہے لیکن دل و دماغ سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا. ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے پاس کان ہے لیکن کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے. آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، دل و دماغ ہے غور و فکر نہیں کرتے. اولئک کالانعام، وہ مویشیوں جیسے ہیں، وہ جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، سچے غافل وہی ہیں جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے اور دل و دماغ رکھ کے غور و فکر نہ کرے. تو اللہ کو اس آیت میں شکایت یہ ہے کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے، کان ہے کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے، دل و دماغ ہے لیکن اس سے غور و فکر کا کام نہیں لیتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھیں ہوں ٹھیک کام کر رہی ہوں اور پھر انسان نہ دیکھے، کان ہوں صحیح کام کر رہے ہوں پھر انسان نہ سنے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ آسان کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. میں تقریر کر رہا ہوں، آپ تقریر سن رہے ہیں، دوران تقریر ایک بچہ پیچھے سے چلا اور مجمع کے درمیان سے گزرتا ہوا ممبر کی طرف آیا. درمیان میں اسے ٹھوکر لگی. جب ٹھوکر لگی تو اس کے بڑے بزرگ نے ڈانٹ کے کہا کہ بیٹا دیکھ کے کیوں نہیں چلتے؟ بیٹا دیکھ کے کیوں نہیں چلتے؟ تو دیکھ کر تو چل رہا تھا بھائی، دیکھ کر تو چل رہا تھا. تو بتلانا یہی ہے کہ فقط آنکھوں سے دیکھنا کافی نہیں ہے، جو دیکھنے کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرو. فقط کانوں سے سن لینا کافی نہیں ہے، جو سننے کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرو. فقط دل و دماغ سے غور کر لینا کافی نہیں ہے، جو غور و فکر کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرو. اب دو مقامات کی آیتیں آ گئے. سورہ نحل آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، دماغ دیا غور و فکر کرنے کے لیے. ان طاقتوں سے اپنے اللہ کو پہچانو، اس کا شکریہ ادا کرو. سورہ اعراف جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے، دل و دماغ رکھ کر غور و فکر نہ کرے، وہ مویشیوں جیسا ہے، مویشیوں سے بدتر ہے. اولئک هم الغافلون، سچے غافل وہی لوگ ہیں. کون؟ جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے، دل و دماغ رکھ کے غور و فکر نہ کرے. دو مقامات کیا ہے نا. اور اب ذرا سا اور آگے بڑھو. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بہت توجہ رکھیے گا، میں ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ کروں گا. ان السمع یقیناً کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل و دماغ، کل اولئک ان سب سے، کان عنہ مسئولا پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. سوال کیا جائے گا، عنہ مسئولا سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. تو آنکھ سے سوال ہوگا اس کے بارے میں، کان سے سوال پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، دل و دماغ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ یہ آیت میں نہیں ہے. بھائی آنکھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، کان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، دل و دماغ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. کس کے بارے میں آیت میں نہیں ہے. اب یہ بچہ میرے بھائی جانے بیٹھا ہوا ہے، یہ سامنے بھی اس سے تھوڑا سا بڑا بیٹھا ہوا ہے. اب اگر اس بچے سے میں گزارش کروں کہ بیٹا اس کو بلا کر لے آؤ، تمہیں زحمت تو ہوگی ہے نا، زحمت ہوگی، تو ذرا اس کو بلا کر لے آؤ.
اب یہ تو نہیں بلا رہا ہے. اب جب ان سے کہا کہ بھائی اس کو بلا کر لے آئے تو انہوں نے جھنجلا کے کہا کہ پہلے اس کی تعریف کرو پھر کہنا کہ اس کو بلا کر لاؤ. بہت توجہ رکھے گا. تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں, کان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں, دل و دماغ سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. کس کے بارے میں آیت میں نہیں ہے؟ یہ بنی اسرائیل, سورہ بنی سے 17واں سورہ. اور اب سورہ صافات 37واں سورہ قرآن مجید کا. اب یہ ہے ڈیسائسو آیت جس میں نتیجہ آ رہا ہے. بھائی سننا بھائی ذہن صاحب سنیں, بہت توجہ رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفوہم انہم مسئولون. وقفوہم, ادھر سے ترجمہ انہوں نے کر دیا, میں آسان کر دوں بچوں کے لیے. بیٹا جو انگلش کنٹریز ہیں نا ویسٹرن ورلڈ, اس میں تم جب ڈرائیونگ کرو گے انٹرسیکشن پہ پہنچو گے تو تمہیں ایک بورڈ لگا دکھا ہوگا, اس سرکل بنا ہوگا, ریڈ ایکسپلینیشن میں زیادہ تر ہوتا ہے, اس پہ لکھا ہوگا اسٹاپ. انٹرسیکشن پہ اسٹاپ لکھا ہوتا ہے, بورڈ لگا ہوتا ہے اسٹاپ, ہے نا. اور عرب کنٹری میں جاؤ تو وہاں پہ اسی طرح کا بورڈ لگا ہوتا ہے انٹرسیکشن پہ, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے قاف قف, ہے نا. قف کے معنی اسٹاپ. قفوہم انہیں روکو, ہم جمع کر سکا ہے قفوہم انہیں روکو. بہت توجہ رکھنا. اچھا بھائی, جب مسلمان نماز کا حساب دے دے گا, واجب نمازیں پڑھی تھی, ہاں بھائی پڑھی تھی, روزوں کا حساب دے دے گا, کتب علیکم الصیام, ہم نے روزوں کو تم پر لکھ دیا, واجب کر دیا, واجب روزے رکھے تھے, ہاں بھائی رکھے تھے, ہے نا. اچھا حج کا حساب دے دے گا, للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, مستطیع کی شرط کے ساتھ حج کو واجب کیا ہے نا. حج کا حساب دے دے گا, حج واجب کیا تھا, ہاں بھائی کیا تھا, زکوٰۃ نکالی تھی, ہاں بھائی نکالی تھی, خمس نکالا تھا, ہاں بھائی نکالا تھا. اب مسلمان کا نامہ اعمال کلیئر ہے, مسلمان کا نامہ اعمال کلیئر ہے, مطمئن ہے, مسلمان مطمئن ہے کہ بھائی نامہ اعمال کلیئر ہے. اب مسلمان چلے گا دروازے جنت کی طرف, ادھر مسلمان چلا دروازے جنت کی طرف, ادھر نے آیت نے پکارا قفوہم انہیں روکو انہم مسئولون. ابھی ایک سوال کا جواب باقی ہے. شاہ صاحب بات پہنچ رہی ہے. مسلمان مطمئن ہے کہ میرا نامہ اعمال کلیئر ہے. چلا آیت پکار کے قفوہم انہیں روکو انہم مسئولون. ابھی ایک سوال کا جواب باقی ہے. نبی مسجد میں تشریف فرما تھی اور نبی کے چاہنے والے شمع رسالت کے پروانے نبی کو گھیرے بیٹھے تھے. کون؟ وہ جو اولین مسلمین ہیں, جو آغاز میں اسلام لائے. قدر کرو ان لوگوں کی, ان بزرگ لوگوں کی قدر کرو. میں حدیث رسول سنا رہا ہوں, مجھے ثواب مل رہا ہے. آپ حدیث رسول سن رہے ہیں, آپ کو ثواب مل رہا ہے. تو جنہوں نے براہ راست نبی سے حدیث سنی ہو, کتنے بڑے لوگ ہوں گے بھائی, کتنے بڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے براہ راست نبی سے حدیث سنی, براہ راست نبی سے شریعت لی, براہ راست نبی سے دین لیا. بڑے لوگ ہیں جو نبی کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھے, جو نبی کے شانے سے شانہ ملا کے بیٹھے. قدر کرو ان کی, ایک فرق کے ساتھ کہ شانے سے شانہ ملا کر بیٹھنے والے اور ہیں, اور شانے پہ کھڑے ہو کر خودوں کو محمد و آل محمد بلندتر میں گھبرا گیا تھا کہ جب ساؤنڈ سسٹم سے فضائل علی کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا ہے.
بس رکنا نہیں ہے، گفتگو بھی بہت زیادہ طویل نہیں ہے، لیکن اس مرحلے سے ذرا سا آگے جانا ہے. ذرا سا میں ریکیپ کر دوں تاکہ نتیجہ دینے میں مجھے آسانی ہو جائے. سورہ نحل آگے بھی دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، دل و دماغ دیا غور و فکر کرنے کے لیے. ان طاقتوں سے اللہ کو پہچانو، شکریہ ادا کرو. سورہ اعراف جو آنکھ رکھ کر نہ دیکھے، کان رکھ کر نہ سنے، دل و دماغ رکھ کے غور و فکر نہ کرے، وہ مویشیوں جیسا ہے، مویشیوں سے بدتر ہے. سچے غافل وہی لوگ ہیں. دو مقام. تیسرا بنی اسرائیل، آنکھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، کان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، دل و دماغ سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. کس کے بارے میں آیت میں نہیں ہے. پھر سورہ صافات 37واں سورہ، مسلمان مطمئن ہے کہ نامہ اعمال کلیئر ہے، چلا دروازہ جنت کی طرف. آیت پکاری قفوں میں نہ روکو. ابھی ایک سوال کا جواب باقی ہے. جب یہ آیت بزم رسول میں پڑھی گئی تو صحابی رسول نے ہاتھ جوڑا، کہا اللہ کے رسول وہ ایک سوال کون سا ہے جس کے جواب کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے. رسول مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے وقفوہم انہم مسئولین عن ولایت علی ابن ابی طالب. انہم مسئولین عن ولایت علی ابن ابی طالب. وہ ایک سوال علی کی ولایت کے بارے میں ہوگا. آنکھ سے پوچھا جائے گا کس کے بارے میں؟ کان سے پوچھا جائے گا کس کے بارے میں؟ دل و دماغ سے سوال ہوگا اس کے بارے میں. کس کے؟ تو آنکھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. اسی لیے نبی نے آنکھوں کے لیے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں. کان کے لیے نبی نے کہا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت. بھائی سوال تو دل سے بھی ہوگا، اسی لیے تو نبی نے کہا کہ حب علی عبادہ، دل میں محبت رکھنا عبادت ہے. رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے. جس سلسلے شہادت کے حوالے سے جو مجلس برپا کی جا رہی ہے مجھے وہاں تک جانا ہے، لیکن دو تین جملے ہدیہ کر دوں. دو تین جملے ہدیہ کر کے آگے بڑھوں گا. بہت توجہ رکھنا. ٹھیک. تو آنکھ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، کان سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، دل و دماغ سے سوال ہوگا. تو کس کس سے؟ آنکھ سے، کان سے اور دل و دماغ سے پوچھا جائے گا. بھائی یہی آنکھ، کان اور دل و دماغ، یہی تین ذریعے ہیں ہدایت کو حاصل کرنے کے. بالکل یہی تین ذریعے ہیں ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے. آنکھ سے دیکھ کر ہدایت کو حاصل کرو، کانوں سے سن کر ہدایت کو حاصل کرو، دل و دماغ سے غور و فکر کر کے ہدایت کو حاصل کرو. تو ہدایت حاصل کرنے کے تین ذریعے ہیں. اگر کوئی چوتھا ہے تو آپ مجھے بتلائیں. بیٹا ہدایت کو حاصل کرنے کے تین ذریعے ہو گئے نا. آنکھ سے دیکھ کر ہدایت حاصل کرو، کانوں سے سن کر ہدایت لو، دل و دماغ سے غور و فکر کر کے ہدایت لو. تو ہدایت کو حاصل کرنے کے یہی تین ذریعے ہیں. اور سورہ توبہ میں کہتا ہے، نواں سورہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ اللہ وہ ہے جس نے محمد کو رسول ہدایت بنا کے بھیجا. تو ہمارا محمد ہے رسول ہدایت. تو اب محمد کی ذمہ داری ہے یا نہیں کہ آنکھوں کی بھی ہدایت کرے، کانوں کی بھی ہدایت کرے، دل و دماغ کی بھی ہدایت کرے. اگر رسول آنکھ کو دکھلا دے اور کانوں کو نہ سنوائے تو قیامت کے دن کان شکایت کرے گا میری ہدایت ہوئی نہیں. اور اگر رسول کانوں کو سنوا دے، آنکھوں کو نہ دکھلائے تو قیامت کے روز آنکھ شکایت کرے گی کہ میری ہدایت نہیں. اور اگر رسول آنکھ اور کان دونوں کو سنوا دے، دکھلا دے، لیکن دل و دماغ کو غور نہ کروائے تو روز محشر دل و دماغ شکایت کر کے ہماری ہدایت ہوئی نہیں. اس لیے رسول پر ضروری ہے کہ ان تینوں طاقتوں کی ہدایت کرے. اسی لیے نبی نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا غدیر میں کہ آنکھیں دیکھ لے، زبان سے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا تاکہ کان سن لے، اور انگلی سے اشارہ کیا تاکہ دل و دماغ غور و فکر کر لے.
علی، بس اب میں آگے وہاں تک جہاں تک لانا ہے بھائی، علی کے فضائل دنیا کے سامنے آشکار ہیں، علی کے فضائل دنیا کے سامنے آشکار ہیں، لیکن شہزادی فاطمہ ساری زندگی پردے میں رہی، پردے میں رہی، تو ان کے کمالات، ان کے فضائل کھل کر سامنے نہ آ سکی۔ یہی تو ہے نا، علی کے فضائل آشکار ہیں، واضح ہیں، کھلے ہوئے ہیں، چونکہ شہزادی ساری زندگی پردے میں رہی تو کمالات ان کے کھل کر سامنے تک نہیں آئے، ان کا علم، ان کا حلم، سارے کمالات، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر میں تمہیں ایک حدیث سنا دوں تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کمالات کا، بہت توجہ رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا علی لما کان لفاطمہ کفو، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، لولا علی لما کان لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ رک جانا، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، بیٹا لولا علی کا مطلب اگر علی نہ ہوتے، لولا علی اگر علی نہ ہوتے، اگر علی نہ ہوتے، وہ روایت کیا ہے، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بھائی 70 مرتبہ کا لولا علی، لولا علی، لولا علی، اگر ایک دفعہ کہہ دیتے مولا علی تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ تو علی کے فضائل آشکار ہے دنیا کے آگے، شہزادی پردے میں رہی ساری زندگی، اس طریقے سے ان کے کمالات، ان کے فضائل واضح نہیں ہیں، ٹھیک، لیکن نبی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ کفو کسے کہتے ہیں ابھی میں ترجمہ نہیں کر رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ میں کفو کا ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ تم خود کرو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، کفو کے معنی ہمسر، کفو کے معنی برابری کرنے والا ہے نا۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو یعنی برابری کرنے والا ہمسر نہ ہوتا، آدم ہو یا آدم کے علاوہ، آدم ہو یا آدم کے علاوہ۔ یہ آدم کا تذکرہ کیوں کیا بھائی؟ اسی لیے کر دیا کہ کوئی بندوں میں اپنے کو فاطمہ جیسا نہ سمجھ لے۔ کوئی انسانوں میں فاطمہ کو اپنے جیسا نہ سمجھ لے، تو پھر دوہرا رہا ہوں، علی کے فضائل دنیا کے سامنے آشکار، سارے فضائل تمہارے جو پڑھے جاتے ہیں ہے نا، کتابوں میں بھی ہے، چونکہ شہزادی پردے میں رہی، اس کے فضائل بھی پردے میں رہے، اس طریقے سے کمالات واضح نہیں ہوئے ہے نا۔ لیکن نبی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، یعنی اگر علی کے فضائل سمجھ میں آ گئے تو فاطمہ خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی ہے نا۔ کعبہ میں پیدا ہونا علی کی فضیلت، دعوت ذوالشیرہ میں دعوت دینا علی کی فضیلت، جنگ احد علی کی فضیلت، جنگ بدر علی کی فضیلت، جنگ صفین علی کی فضیلت، بھائی مولا غدیر بننا علی کی فضیلت، سورہ حلقہ علی کی فضیلت، حدیث طاہر علی کی فضیلت۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اتنی فضیلتوں کی منزلیں طے کر لیتے ہیں علی، تب فاطمہ کے برابر آتے ہیں۔ علی نہ ہوتے لما کان لفاطمہ کفو، تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یہی سبب ہے کہ نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات آتے رہے، نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات آتے رہے،
اور رسول یہی فرماتے رہے کہ بھئی اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے نا۔ اچھا یہ علمی بحث ہے، علمی بحث ہے۔ کچھ نے کہا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں اور کچھ نے کہا کہ نبی کی 1 بیٹی تھی، اور یہ علمی بحث ہے، اور گھر والوں نے بھی کی ہے، گھر کے باہر والوں نے بھی کی ہے، علمی بحث کہ کچھ نے کہا کہ نبی کی 1 بیٹی اور کچھ نے کہا کہ نبی کی 4 بیٹیاں۔ تو ہوں گی 4 بیٹیاں، لیکن راضیہ کوئی نہیں، مرضیہ کوئی نہیں، بطول کوئی نہیں، معصومہ کوئی نہیں، علی کی زوجہ کوئی نہیں، حسنین کی مادر کوئی نہیں۔ تو جب نبی کی اپنی بیٹی فاطمہ جیسی نہ ہوئی تو کسی بندے خدا کی بیٹی فاطمہ جیسی کیسے ہو جائے؟ اپنی بیٹی علمی بحث ہے، علمی بہتر ہے گلا، بہتر ہے نا۔ اس کا مطلب ایک کام کیا اس جو آپ نے دیا تھا دوا ختم ہو گئی۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں اپنا پیغام بھی دے دیا آپ کو، بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ ہے نا۔ اچھا بھائی رک جاؤ، یہاں پہ رک جاؤ، علمی بحث ہے نا۔ کچھ نے لکھا کہ نبی کی 4 بیٹیاں، کچھ نے لکھا نبی کی 1 بیٹی۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک جملہ مشاہدہ کر کے کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیے گا۔ اٹس این انٹرنیشنل لا کہ جب بھی کسی پراپرٹی پر ڈسپیوٹ ہو جائے تو فیصلہ اس وقت تک نہیں سنایا جاتا جب تک سارے دعوے دار سامنے نہ آ جائے۔ تو فاطمہ کے علاوہ کسی اور نے بھی فدیت کا دعویٰ کیا ہو تو نام تو بتلاؤ۔ پہنچ گئی بات؟ میں بات پہنچ گئی؟ دلیلیں اور بھی ہیں کہ وقت میں گنجائش اتنی نہیں ہے، مجھے یہاں سے فوراً پھر کہیں اور آگے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں 1-2 جملے ہدیہ کر رہا ہوں، ذرا سا اور۔ اب دیکھو بھائی، نبی کے گھر بیٹی ہے، اور یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں پیغامات تو آتے ہیں نا۔ اب نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات آنا شروع ہوئے۔ اللہ کے رسول، عرب کے فلاں سردار کا پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے، کہا بھائی اس سے کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں۔ پھر کسی کا پیغام ہے، اللہ کے رسول بڑا سردار ہے، عرب کا بڑا سردار ہے، پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے، کہا بھائی اس سے بھی کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ پھر پیغام ہے، اللہ کے رسول صاحب ثروت دولت مند بڑا سردار پیسے والا، پیغام ہے آپ کی بیٹی کے لیے، کہا بھائی اس سے بھی کہہ دو کہ اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ اب نبی کی بیٹی کے لیے پیغامات پر پیغامات آ رہے ہیں، کوشش ہے کہ کہیں سے نبی سے رشتہ جڑ جائے۔ بہت توجہ رکھنا، پیغامات پہ پیغامات، اور رسول کا ایک ہی جواب، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، سورج پلٹا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، چاند کو توڑ دے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، ستارے کو اتار لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، سنگیتے سے تسبیح پڑھوا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، جانور سے کلمہ پڑھوا لے اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، اور وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے۔ رک جاؤ بھائی، کمال ہے، نام ہے احمد مختار، بیٹی پر اختیار نہیں ہے بھائی، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ یعنی وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے، وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے، وہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ بھائی باپ کو بیٹی پر اتنا اختیار ہے کہ جب لڑکی اور لڑکے کا عقد ہوتا ہے تو صیغہ جب جاری کیا جاتا ہے لڑکی کی طرف سے، تو وہ مولانا صاحب فرماتے ہیں ہے نا کہ وکالت انہا و ان ابیہا، میں اس کی اور اس کے باپ کی طرف سے صیغے جاری کر رہا ہوں، دونوں کی وکالت سے۔ بہت توجہ، تو باپ کو اتنا اختیار ہے بیٹی پر، باپ کو بیٹی پر اتنا اختیار ہے نا، تو وہ اختیار جو ہر باپ کو اپنی بیٹی پر ہے، وہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ تو رسول یہی فرمائیں گے کہ بھائی بات کل اتنی ہے کہ یہ ہے معصومہ، یہ ہے معصومہ، اور میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا۔
معصوم بناتا ہے اللہ، اب اپنے پاس سے معصوم بنا کر بھیجے تو شادی ہو۔ بھائی جواب یہی ہوگا، بھائی جواب یہی ہوگا، رسول کہے بھائی یہ ہے معصومہ، یہ معصومہ، اور میرا کام ہے مسلمان بنانا، میں معصوم نہیں بناتا، معصوم بناتا ہے اللہ، اب اپنے پاس سے معصوم بنا کر بھیجے تو شادی ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ دیوار کعبہ ٹوٹی کیوں؟ اچھا اب رک جاؤ اس مرحلے میں رک جاؤ، وقت میں واقعی گنجائش نہیں ہے، بس یہ آخری جملہ، اس کے بعد میں گیا، بہت توجہ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس بیٹی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، وجہ یہ ہے معصومہ، اور میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا، معصوم بناتا ہے اللہ، تو اپنے پاس سے معصوم بنا کے بھیجے تو شادی ہو۔ نتیجہ کیا نکلا اس گفتگو کا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ اب مجھے چیلنج کر سکتے تو کر دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا بھائی یہ معصومہ کی شادی ایک وقت نہیں ہے، ورنہ میں پھیلا کے سمجھاتا، اشارتاً ایک جملہ کہہ دوں، جناب مریم ہے معصومہ، اور مریم کی عصمت پر قرآن مجید کی آیت کی مہر لگی ہوئی ہے، چونکہ مریم کے زمانے میں مریم کا کوئی کفو ایسا معصوم نہیں تھا جس سے عقد ہو سکے۔ معصوم تو تھا، کفلا زکریا نبی نے کفالت کی، ان سے شادی ممکن نہیں تھی، وقت نہیں کہ بنا سمجھاتا، بہت توجہ ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کیا ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا بھائی یہ بتلاؤ کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک، اب میں دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، شادی کے بعد مرد کو عورت پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ میں اپنی پوزیشن کلیئر کر لوں نا، اپنی پوزیشن کلیئر کر لوں، اور آپ لوگوں کو بھی بچا ہی رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا الرجال قوامون علی النساء، شادی کے بعد مرد کو عورت پر برتری حاصل ہوتی ہے، تو معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ معصومہ ہے تابع عصمت، غیر معصوم ہے خطا کار۔ اگر معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو جائے تو عصمت خطا کار کے تابع آ جائے گی۔ کہا کہ بھائی سب کچھ منظور، لیکن یہ منظور نہیں کہ عصمت خطا کار کے تابع آ جائے، تو جو اللہ یہ پسند نہ کرے کہ عصمت خطا کار کے تابع ہو جائے، وہ کہ کیسے پسند کرے گا کہ عصمت خطا کار کے ہاتھ پہ بیعت کر لے؟ بس گفتگو تمام، بس گفتگو تمام۔ سخنائے گفتگو بہت تھے لیکن میرے وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا، اور یہ جملہ کوٹ کر رہا ہوں اپنے والد اللہ کا، اس تقریب میں خود موجود تھا، 86 کی بات ہے، تمہارے شہر میں کسی میدان میں وہ عشرہ پڑھا کرتے تھے، اس تقریب میں خود موجود تھا، ہے نا؟ اس میں انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ تاریخ انسانیت اور تاریخ ہدایت کا اکیلا جوڑا ہے یہ علی و فاطمہ کا، جس میں شوہر اور زوجہ دونوں معصوم ہیں، جس میں شوہر اور زوجہ دونوں معصوم ہیں، اور تاریخ انسانیت کا اکیلا جوڑا ہے جس کا نکاح 2 مرتبہ ہوا۔ بھائی ایک نکاح ایک ہی مرتبہ تو پڑھایا جاتا ہے نا، علی اور فاطمہ وہ ہیں جن کا نکاح 2 مرتبہ ہوا، پہلی مرتبہ اللہ نے عرش پہ پڑھا، دوسری مرتبہ فرش پر محمد نے پڑھا، اللہ نے عرش پہ پڑھا، ہے نا؟ اچھا تم نے محاورے میں سنا ہوگا، پبلک بہت کہتی ہے، یہ دور حاضر کی پبلک یہ بہت کہتی ہے، بھائی جوڑے تو آسمانوں پہ بنا کرتے ہیں، جوڑے تو آسمانوں پہ بنا کرتے ہیں، چونکہ اکیلا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے جو آسمانوں پہ بڑا، اس لیے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کہا جوڑے آسمانوں میں بنا کرتے ہیں۔ اور پھر اپنے والد کا جملہ دہرا رہا ہوں کہ اگر جوڑے آسمانوں میں بنا کرتے تو زمین پہ طلاقیں نہ ہوتی۔
چیز و گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. خدا معلوم کہ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس بی بی پر وہ کون سی مصیبتیں پڑی کہ ایک مرتبہ سر پر سیاہ چادر ڈالی، بالوں کو غمزدہ کیا، آئیں اپنے بابا رسول اللہ کے قبر مطہر پر. آنے کے بعد سلام کیا، السلام علیکم یا ابتا، بابا آپ پر میرا سلام ہو. اس کے بعد دونوں ہاتھ قبر رسول پر رکھ دیے اور رو کر کہنے لگی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لیا لیا. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پہ پڑتی تو وہ اندھیری راتوں میں تبدیل ہو جاتی. مجھے بتلاؤ فاطمہ زہرا کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بابا رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، کیا یہ سب سے بڑی مصیبت تھی؟ مصیبت تو تھی، سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. بطن مادر میں محسن شہید ہوا، کیا یہ فاطمہ کی سب سے بڑی مصیبت تھی؟ مصیبت تو تھی، سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، کیا یہ سب سے بڑی مصیبت تھی؟ مصیبت تو تھی، سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. جانتے ہو شہزادی کی سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ شہزادی کی سب سے بڑی مصیبت اپنے حجرے سے دربار میں جانا تھی. ہے نا؟ خدا کی قسم، وہ بیٹی جس کی تعظیم میں نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، ہے نا؟ وہ کئی گھنٹوں تک دربار میں کھڑی رہی اور کسی نے آگے بڑھ کر نہیں کہا کہ نبی کی بیٹی تھک گئی ہوگی بیٹھ جاؤ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دیکھیے بڑی نفسیاتی بات آپ کے خدمت پہ حدیہ کرنے جا رہا ہوں. جب انسان دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو مرد حضرات جنازہ لے کر قبرستان جاتے ہیں تدفین کے لیے، اور گھر کی خواتین فرش تعزیت بچھا کر بیٹھ جاتی ہے کہ مرد جنازہ دفنا کر واپس آئیں گے. یتیمہ محمد فاطمہ زہرا وہ بھی فرش تعزیت بچھا کر مسند یتیمی پر تشریف فرما تھی کہ مسلمان آئے گا رسول اللہ کی تعزیت پیش کرنے. بھائی کچھ دنوں کے بعد کچھ مسلمان آئے لیکن ان کی تعزیت پیش کرنے کا انداز انوکھا تھا. ہر آنے والا کچھ نہ کچھ ہاتھ میں لے کر آیا. دن کا وقت تھا، سورج کی روشنی دروازے سجدہ پہ پڑ رہی تھی، اسے مزید روشنی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آنے والوں نے خدا معلوم روشنی کا کیسا سامان کیا کہ فاطمہ زہرا کا دروازہ اس روشنی کو برداشت نہ کر سکا. سنو گے جملہ؟ سنو گے؟ جب جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر لوگ دروازے سجدہ پر آئے. اچھا یہ ذہن میں رکھنا کہ میں مقتل سے باہر روایتیں نہیں پڑھتا ہوں، جو پڑھتا ہوں وہ کتابوں کے اندر عبارتیں نکال کے دکھاؤں گا، بہت توجہ رکھنا. جب جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر لوگ دروازے سجدہ پر آئے، شور و غل ہوا تو نبی کی بیٹی نے آواز دی السلام علیکم یا ابتا، بابا آپ پر میرا سلام ہو. اور بابا دیکھیے کہ جس دروازے پر آپ سلام کیا کرتے تھے اس دروازے پر لوگ جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر آئے. شہزادی نے اندر سے پکار کے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نبی اس دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے؟ اور میں نبی کی بیٹی ہوں. کہا کہ اگر علی باہر نہیں آئے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. مقتل لکھتا ہے کہ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے دروازے پر پاؤں مارا، جلتا ہوا دروازہ گرا، نبی کی بیٹی دیوار اور دروازے کے درمیان میں پس گئی. اجرکم اللہ. ایک روایت اس کے آگے کا جملہ سنو گے، بہار میں جا کر دیکھنا ہے نا، اور دوسری مقتل کی کتابوں میں دیکھنا، حدیث کی کتابوں میں. راوی لکھتا ہے کہ جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی کے اوپر گرا. شہزادی کھڑے قد سے زمین پر تشریف لائے. اس دروازے میں ایک لوہے کی میخ لگی تھی، وہ بدن سیدہ میں پیوست ہوئی. محسن شہید ہوا. فضہ نے آواز دی، فاطمہ نے آواز دی یا فضہ خزینی، فضہ آ اور آ کے مجھے سوال. دوسری آواز ابو الحسن، فاطمہ اٹھنے کے قابل نہیں رہی. تم نے گریا کیا مجھے سوال ہو گیا. علی اور فاطمہ کے گھر میں آنے اور جانے کا کل ایک دروازہ تھا.
وہ دروازہ گرا، شہزادی اس دروازے کے نیچے آئی. مقتل لکھتا ہے کہ لوگ آنگن تک آئے علی کو لینے کے لیے. بس اتنا بتلا دو کہ کہاں سے گزر کے گئے. لوگ دروازے سے گزرتے رہے، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹتی رہی. اجرکم اللہ. واقعاً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. وصیتیں کی، اور جس وقت فاطمہ نے وصیتیں کی نا، اس وقت علی سے کہا کہ بچوں کو رسول اللہ کے قبر کی زیارت کے لیے بھیج دیجیے. کانیز سے کہیے کہ وہ بیٹیوں کو سنبھالیں. فاطمہ نے وصیتیں کی، تفصیلات نہیں کہ بیان کرنے کے لیے، وقت نہیں ہے تفصیلات بیان کرنے کے لیے، لیکن کہا کہ یا علی اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، اپنے ہاتھوں سے جنازہ تیار کرنا، اپنے ہاتھوں سے دفنانا. اور یا علی دفنانے کے بعد مجھے بھول مت جانا، کبھی کبھی آ کر میری قبر پر سلام کر لینا. علی کانپنے لگے، رونے لگے. رو کے کہا بی بی میں وعدہ کرتا ہوں کہ قبر پہ آ کے سلام کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جواب سلام اپنے کانوں سے سنو. وصیتیں مکمل ہوئی. علی اور فاطمہ باواز بلند گریا کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی. اب جو علی نے دروازہ کھولا، دیکھا حسن اور حسین دروازے میں موجود ہے. کہا بیٹا حسن، بیٹا حسین، تم تو نانا رسول اللہ کی قبر کی زیارت کو گئے تھے، یہ اتنے جلدی کیسے واپس آ گئے؟ تو بچے رو کے کہنے لگے کہ بابا کیا بتلائیں. جب نانا کی قبر کے سرانے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ابراہیم خلیل اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے کھڑے ہیں اور پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. وصیتیں کی، دنیا سے رخصت ہوئے. وصیت تھی علی اپنے ہاتھوں سے غسل دینا. جب علی فاطمہ کو غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ علی نے چیخ مار کے رونا شروع کیا. جب علی کے رونے کی آواز گھر کے باہر گئی تو علی کے اصحاب نے پکار کے کہا مولا آپ تو فاتح بدر ہیں، فاتح احد ہیں، تو مولا صبر کیجئے. تو رو کر کہنے لگے کہ چاہتا تو ہوں صبر کرنا، لیکن پہلو کا زخم مجھے صبر نہیں کرنے دیتا. آخری جملہ. جنازہ تیار ہوا، علی نے لا کر حجرے میں رکھ دیا، اور اب علی نے آواز دی یا زینب، یا ام کلثوم، یا حسن، یا حسین، بیٹے بیٹیوں آؤ اور آ کر ماں کا آخری دیدار کر لو. مقتل لکھتا ہے کہ دو بچے آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا. حسن آگے بڑھا، اماں فاطمہ کا آخری دیدار کیا. ام کلثوم آگے بڑھی، اماں فاطمہ کا آخری دیدار کیا. لیکن زینب دروازے پہ کھڑی رہی، حسین دروازے پہ کھڑا رہا. علی نے کہا بیٹی زینب، بیٹے حسین آؤ اور آ کر ماں کا آخری دیدار کر لو. تو حسین رو کے کہنے لگا کہ بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ہمیں ویسے نہ پکارے جیسے مریم نے عیسیٰ کو پکارا تھا. ایک مرتبہ بچے کفن ٹوٹے، ایک ہاتھ سے زینب کو اشارہ کیا، دوسرے ہاتھ سے حسین کو اشارہ کیا. بچے آئے، ماں سے لپٹ گئے. یہ وقت تھا کہ جبریل آیا، کہا یعنی بچوں کو سنبھالو کہیں کائنات میں زلزلہ نہ. ماتم حسین.